ذریعہ بنتا ہے۔ اسی طرح دوسرا عمل جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے اور ایمان سے انسان کو محروم کر دیتا ہے، وہ ہے نیک لوگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ دشمنی کرنا، ان کے ساتھ بغض عداوت رکھنا۔ جس طرح ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو خواہ مخواہ کی نیک لوگوں کے ساتھ چڑ ہوتی ہے، ان کو خواہ مخواہ یہ نیک لوگ یہ اچھے نہیں لگتے، تو فرمایا کہ حدیث قدسی میں فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا، جو میرے کسی نیک بندے کو ستائے گا، تو اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو سود خور کے خلاف اللہ اور اللہ کے نبی کا اعلان جنگ یہ قرآن پاک میں، اور نیک لوگوں کے ساتھ، متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ، اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ دشمنی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ یہ حدیث قدسی میں موجود ہے۔ تو جب ان دونوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو ان کو بے ایمانی کی حالت میں موت آئے گی، اس لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ تو اللہ کی جنگ نہیں ہو سکتی۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ، متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، اللہ کے پیارے بندوں کے ساتھ دشمنی رکھنا اور ان کے ساتھ بغض عداوت اور ناروا سلوک اختیار کرنا، یہ انسان اپنے ایمان کو داؤ پر لگا رہا ہے، جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اور تیسری بدعملی